بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں یہ بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور جن سے آپ کم واقف ہیں لیکن ان کے نام آپ جانتے ہیں، یہ بڑے ہنسم و خوش طبع قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا بابا ملے جو طبیعت کا سخت اور مزاج کا گرم اور سخت گیر ہو تو سمجھیے گا کہ وہ بابا نہیں ہے، اس نے یہ پیشہ اختیار کر رکھا ہے، بھلے وہ طبیعت کا اچھا ہی انسان ہو۔ بابوں میں تفریح طبع کا سامان بہم پہنچانے کی اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی بات سے اتنا بڑا نتیجہ کیسے اخذ کر لیتے ہیں۔ انسان یہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہے، انہیں اچھی بات، اچھا وجود، اچھے چہرے، اچھا موسم، اچھے پرندے، اچھا وقت اس قدر مرغوب ہوتا ہے اور اتنے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی زندگی کے دائرے سے باہر جانے ہی نہیں دیتے۔ میں اپنے بابا جی کو اپنے بچپن کے واقعات سنایا کرتا تھا۔ انہیں میرا ایک واقعہ ایسا پسند تھا کہ انہوں نے 2 3 4 مرتبہ فرمائش کر کے سنا، اور جب ڈیرے پر نئے لوگ آتے تھے تو وہ مجھے وہ والا قصہ سنانے کا حکم ضرور دیتے، اور مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہ اس میں کہیں کسی ایسے مقام پر پھسل نہ جاؤں کہ مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو، اور ڈر رہتا تھا کہ کہیں بیان کرنے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ایک دفعہ فیصل آباد اور ساہیوال کے کچھ جاگیردار قسم کے لوگ ڈیرے پر آئے ہوئے تھے، تو مجھے بابا جی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اشفاق وہ واقعہ سنائیں جب آپ چھوٹے ہوتے چٹھی رساں کے ساتھ چلتے تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میری عمر کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی، کوئی 4 سال ہوگی، ابھی اسکول داخل نہیں ہوا تھا، لیکن مجھ میں ہوش کے آثار اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھے، اور جو تصویر میرے ذہن میں آتی وہ ذہن سے جاتی نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں کی طرف جو راستہ آتا تھا وہ سرخ اینٹوں کا تھا، اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ سڑک نہیں ہے بلکہ یہ سولنگ بنائی گئی ہے۔ ہم بڑے خفیف اور شرمندہ ہوتے تھے، اور میرے والد ہمیشہ اونچے شملے والی پگڑی باندھ کر بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ سڑک ہم نے دیکھی ہے۔ دوسری طرف میرے بہن بھائی اتنے بد نصیب تھے کہ ہم اکثر سوچا کرتے تھے کہ جانے سڑک کیسی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سڑک کم ہی ہوا کرتی تھی، ہم اس زمانے میں سولنگ تک ہی ابھی پہنچے تھے۔ وہ انگریز کا دور تھا، وہ ذرا تیزی سے کام کرتے تھے۔ انگریز کو اس بات کا بڑا شوق تھا اور وہ ڈاک کے نظام پر خصوصی توجہ دیتا تھا، اور پوسٹل سسٹم کی بہتری اس کی ترجیحات میں شامل تھی، اور اس نظام کو مؤثر بنانے کے لیے سڑکوں اور بہتر راستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہ جلدی میں پکی سڑک کی جگہ سولنگ بنوا دیتا تاکہ ڈاک کا نظام متاثر نہ ہو۔ وہ ڈاک کے نظام کو کامیاب اور ترقی یافتہ دیکھنے کا خواہاں رہتا تاکہ دور دراز کے لوگوں کا ضلع کے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ ظاہر ہے انہیں اس طرح سے حکمرانی میں آسانی ہوتی ہوگی۔ ہمارا گاؤں اچھا خاصا بڑا تھا، اس کا بازار بھی بڑا تھا، اور میرا خیال ہے اس کو حق پہنچتا تھا کہ اس کی طرف آنے والی سڑک پکی اور سرمئی رنگ کی ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس سولنگ والی سڑک پر ایک بس ہمارے گاؤں آیا کرتی تھی، ہم اس بس کو لاری کہتے تھے۔ لاری کو آپ پرانے زمانے کی شور مچاتی ہوئی بس کہہ سکتے ہیں۔ اس لاری کے ڈرائیور کو یہ خاص حکم تھا کہ اس کی سپیڈ تیز نہیں کرنی، اگر 25 میل فی گھنٹہ سے اس کی رفتار تیز ہو جاتی تو چالان کر دیا جاتا تھا، اور سرکاری ملیشیا اس ڈرائیور کو خارج کر دیتی تھی۔ اس طرح وہ پرانی سی لاری مسافروں سے لدی پھدی، روتی پٹتی، گھڑ گھڑ کرتی آتی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب کالونی سے چلتی تھی، کیونکہ وہاں ایک بڑا کارخانہ تھا، اور وہاں سے ایک ڈاکیا ڈاک کا تھیلا لے کر ہمارے گاؤں اس لاری سے آیا کرتا تھا۔ وہ لاری مسافر اتار کر ہمارے گاؤں سے آگے چلی جاتی تھی، اور پھر وہ شام کو لوٹتی تھی تو ہمارا ڈاکیا اس میں بیٹھ کر واپس چلا جاتا تھا۔ جب ہمارے گاؤں وہ ڈاکیا ڈاک لے کر آتا تو اس کے کندھے پر ایک تو تھیلا لٹکا ہوا ہوتا تھا، خاکی وردی اس نے پہنی ہوتی، اور ایک چمڑے کا بیلٹ اس نے سینے سے کمر کی طرف باندھا ہوتا تھا، اور بڑی شان سے چلتا تھا۔ جب وہ بس سے اترتا تو ہمارے گاؤں کا ایک دکاندار جس کا نام سردول سنگھ تھا، وہ مویشیوں کے لیے کھل، بنولا، بھوسا اور چوکر وغیرہ بیچتا تھا۔ اس ڈاکیے کا نام سلطان تھا۔ جب وہ سلطان ڈاکیا لاری سے اتر کر آتا تو وہ سردول سنگھ اونچی آواز میں ہاتھ لہرا کر کہتا تھا کہ سبحان اللہ سلطان،
تیری سب سے اونچی شان۔ سلطان اسے سلام کرتا ہوا اس کی دکان میں آ جاتا۔ اس دکان کے سامنے ایک سبزی فروش کا چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر سلطان چٹھی رساں اپنا وہ خوبصورت سا تھیلا رکھتا ہے، اس میں سے خطوط کے 2 بڑے بڑے پیکٹ نکالتا اور انہیں رسی سے الگ الگ باندھ دیتا، جبکہ اپنا ڈاک کا بڑا تھیلا سبزی فروش کے پاس رکھ دیتا۔ جب وہ ڈاکیا وہاں سے چلنے لگتا تو 2 کتے ڈبو اور کالو اس کے پاس آ جاتے۔ ڈبو کی کمر پر ایک چٹاخ کا نشان تھا، جبکہ کالو کالے رنگ کا تھا۔ وہ دونوں آوارہ کتے تھے، لیکن انہیں جانے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ سلطان چٹھی رساں لاری سے اتر چکا ہے، اور وہ وہاں پہنچ جاتے۔ ڈبو ڈاکیے کے دائیں جانب جبکہ کالو اس کے بائیں آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ ڈاکیا دونوں پیکٹوں میں سے ایک ڈبو کے منہ میں دے دیتا تھا اور دوسرا پیکٹ کالو کو دے دیتا۔ دونوں کتوں میں معلوم نہیں اس قدر نظم، تابع فرمانی اور اطاعت و سلیقہ کہاں سے آ جاتا تھا کہ وہ اپنے اپنے پیکٹ اٹھائے چل پڑتے، جبکہ سلطان چٹھی رساں ان دونوں کے درمیان میں چلتا۔ دائیں ہاتھ کی جانب جتنی بھی آبادی تھی، اس کی چٹھیاں پہلے تقسیم ہوتی ہیں، اور ہر گھر پر کھڑے ہو کر ڈاکیا کالو کے منہ سے پیکٹ لیتا، خط چھانٹ کے دیتا اور پھر اسے باندھ کر کالو کو دے دیتا۔ جب آخر تک پہنچ جاتے، پھر واپسی پر ڈبو کے پیکٹ کی باری آتی اور ڈبو بھی احسن انداز میں اپنی ڈیوٹی دیتا۔ دونوں نہایت باادب انداز میں خطوط ختم ہونے پر ڈاکیے کے قریب دم سمیٹ کر بیٹھ جاتے۔ وہ ان کتوں کو کیا دیتا تھا، ان کے ساتھ کیا شفقت برتتا تھا، میں نہیں جان سکا۔ میں تو اس وقت چھوٹا تھا لیکن بہت متجسس تھا، اور کتوں کو اس کے سامنے تابع فرمانی دیکھ کر ہم سلطان کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اور وہ ہمارے گاؤں کی شان تھا، اور ہم سارے اس کی محبت میں مبتلا تھے۔ وہ بڑا ہی شفیق انسان تھا۔ وہ سر پر ترے والی پگڑی باندھتا تھا۔ وہ ڈاک تقسیم کر کے باقی ماندہ خطوط تھیلے میں واپس رکھ دیتا۔ تھوڑی دیر وہاں سستاتا تھا جب تک اس کی لاری نہیں آ جاتی۔ اس وقت تک وہ دونوں کتے کالو اور ڈبو اس کے حضور میں نائب قاصد کی طرح بیٹھے رہتے، اور وہ اس کے جانے تک اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑی زور کی آندھی چلی اور ہمارے گاؤں کے درخت بہت زور سے کھڑکھڑائے اور شراٹے دار ہوا چلی۔ میری نانی جو تھیں وہ چھوٹے قد کی بہت پیاری خاتون تھیں۔ ان کے پاس 3 جوڑے ہوتے تھے، ایک وہ دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتی، ایک پہنا ہوا ہوتا تھا، جبکہ انہوں نے ایک اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اور میری نانی اس زمانے میں بھی کپڑے استری کیے بغیر نہیں پہنتی تھیں۔ ان کے پاس ایک سلور کا لوٹا اور ایک تسبیح تھی۔ وہ اس آندھی کی بات کہتی تھیں کہ یہ بڑی خوفناک آندھی آئی ہے۔ وہ میرے ابا جی سے کہتی ہیں کہ کاکا ضرور کہیں کوئی قتل ہو گیا، کوئی بندہ مر گیا ہے۔ جواب میں ابا جی نے کہنا ہے کہ نہیں خالہ، کوئی قتل نہیں ہوا، سب اللہ کا فضل ہے۔ لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی۔ ان کا ڈر ان کی زندگی کا ایک خاصہ تھا۔ وہ انسان کے بارے میں بہت زیادہ محسوس کرتی تھیں۔ اس زمانے میں کوئی قتل وتل تو ہوتا ہی نہیں تھا، شاذ و نادر ہی کوئی ایسی بات ہوتی۔ اس زمانے میں تعلیم بھی اتنی عام نہیں تھی۔ جب تعلیم عام ہوئی اور اخبار چھپنے لگے تو اب ماشاءاللہ 12-14 قتل روز پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ اب ابا نے اماں سے کہا کہ کوئی قتل نہیں ہوا، لیکن ان کے دل کو بے چینی تھی اور وہ کہنے لگیں کہ کسی انسان پر ضرور کوئی حادثہ گزرا ہے۔ خواتین و حضرات، اگلے دن جب لاری رکی تو ڈاک کا تھیلا لے کر جو چٹھی رساں اترا، اس کا نام عبدالرزاق تھا اور وہ سلطان نہیں تھا۔ اس نے آ کر ویسے ہی اپنا تھیلا سبزی فروش کی دکان پر رکھا، ویسے ہی اس نے 2 پیکٹ نکالے جیسا کہ اس کے کولیگ نے اسے بتایا تھا۔ سردول سنگھ نے کہا کہ سلطان نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ رات اچانک حادثہ گزرا اور پتہ نہیں اس پر کیسی بیماری کا اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے ہیں، اور انگریز کا یہ اصول ہے کہ ڈاک نہیں رکنی چاہیے، تو اب اس ڈیوٹی پر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ سلطان میرا سینئر تھا اور میں اس کے ساتھ 2-3 مرتبہ یہاں ڈاک تقسیم بھی کر چکا ہوں۔ مجھے کالو اور ڈبو کا بھی پتہ ہے۔ وہ بڑی دیر تک بیٹھا کالو اور ڈبو کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، کل رات تک وہ یہاں تھے، پھر علم نہیں کدھر چلے گئے۔
جب سلطان کے ساتھ وہ حادثہ گزرا ہوگا تو پتہ نہیں انہیں کیسے معلوم ہو گیا ہوگا، کیا وہ ہمارا محبوب یار یہاں سے جا چکا ہے، اب ہمارا بھی اس علاقے میں رہنا ممکن نہیں۔ غالباً انہوں نے ایسا ہی خیال کیا ہوگا۔ ڈبو اور کالو کو لوگوں نے بھی تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ چٹھیاں تو بعد میں بھی تقسیم ہوتی رہیں، لیکن اس گاؤں کی ساری رونق اور دمک اور محبت کی ایک زندہ داستان تھی، وہ معدوم ہو گئی۔ میں جب بابا جی کے حکم پر یہ کہانی سنا چکتا تو پھر بابا جی کہتے، یہ دیکھ، اس میں ایک راز ہے کہ جب تک ایک شخص جو کہ سلطان چٹھی رساں کے نام سے ایک سیدھی سڑک پر چلنے والا تھا، اس کی حفاظت کے لیے دائیں اور بائیں وہ خیال چلتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ دھیان، خیال اور مراقبہ ایک ہی چیز کا نام ہے، اور وہ دھیان جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دھیان کالا بھی ہوتا ہے، دھیان سفید بھی ہوتا ہے، یہ چتکبرا بھی ہوتا ہے، لیکن جب ایک آدمی تہیا کر لیتا ہے اور وہ اونچی آواز میں پکار کر کہتا ہے کہ صراط المستقیم، تو پھر اس کو سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ جو خود اپنی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں سیدھے راستے کو بنا لوں گا یا میں اتنا وظیفہ کر کے حقیقی راستے کو ڈھونڈ لوں گا، اور وہ پکار نہیں ہوتی۔ جیسے جہانگیر بادشاہ کے ایوان عدل میں زنجیر کھینچ کر گھنٹی بجائی جاتی تھی، اس طرح جب تک اللہ کے دربار میں زنجیر کھینچ کر گھنٹی نہیں بجائی جائے گی اور بڑے چاؤ اور من کے ساتھ نہیں کہا جائے گا کہ دکھاؤ مجھ کو سیدھا راستہ، میں تو اندھا اور بیکار ہوں، تو میں ان پڑھ ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ میری کمزوریاں تو تجھ پر عیاں ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کریں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔